تقلید ان دا لغوی معنی ہے کلادہ پواونا یعنی ہار پواونا یا ہار پا گننا، ہار پا گننا ایک لغوی معنی ہے یا شرعی معنی ہے۔ گلے میں ہار یا پٹا ڈالنا یہ ہے لغوی معنی۔ شرعی معنی کیا ہے؟ التقلید ہوا قبول قول بلا حجت، کہہ دی گال کو بغیر دلیل دے من گھنا تقلید۔ کہہ دی گال کو بغیر دلیل دے اندر کو یہ نہ پوچھے بھی جڑے تائیں مسئلہ دسیں دی دلیل کیا ہے، بغیر دلیل دے کہیں مجتہد بھی گال کو من گھنا تقلید آ۔ سمجھ آ گئی؟ میں اردو ترجمہ تھا کو لکھ کے دسا دینا، کسی کے قول یا فعل کو بلا دلیل تسلیم کر لینا، کسی کے قول یا فعل کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ ہے شرعی محقق ہے۔ اس واسطے تفصیلی معنی تمہارے سامنے لکھ کر ایسے تاکہ تو اس معنی کو یاد کرنا یا ذہن بلاونا تھوڑا جہاں آسان تھی بنے۔ ان دی اگولا مزید وضاحت کرنے ایک مطلب ولا سمجھنو لغوی معنی او کو آنن جڑا زبان دے وچ اوندا اپنا اصلی تے بنیادی معنی ہوندا، گلے میں پٹا ڈالنا یا ہار ڈالنا یا پہنانا، اس کو کلادہ پواونا، یہ دا آدن لغوی معنی ہے۔ شریعت تقلید کیا کو آدن جی اسا مقلد ہے، اسا تقلید کریں دے کہیں دی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، کچھ لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تقلید کریں۔ اس واسطے یہ نواں لفظ اس واسطے تو کو تسلی نال سمجھانا پیا تو گال سمجھ آوے، کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کسی کے قول یا فعل کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ شرعی محقق ہے۔ وہ شرعی محقق کیڑا ہے ان کی تفصیل اگوان دیتی، ان کی وضاحت حکم کر رہے ہیں۔ اگو انہاں لکھا کہ جیسے کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام صاحب کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے۔ ایسا یہ نہیں پوچھا بھی امام اعظم یہ مسئلہ کتوں کٹا ہے، قرآن کتھا لکھا کرے، حدیث کیڑی جات ہے، اسا کرے ہی نہیں پوچھا۔ مقلد واسطے یہ حکم ہے کہ جڑے مجتہد دے قول کو اپنے واسطے حجت سمجھیں دے او کو دلیل دی ضرورت نہیں، اون دے واسطے او شخصیت دلیل ہے، اون دے واسطے او شخصیت دلیل ہے۔ کوئی ہوں تھوڑے کو پوچھے بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ کتوں بیان کیتا ہے، وہاں میں سادے تے دلیل دیکھنا ضروری بھی کہانی، سادے کو دلیل پوچھنا ہی ضروری کہانی۔ سادے واسطے ہے او شخصیت شرعی محقق ہے، سادے واسطے او حجت ہے، انہاں دا قول جڑا زبان وچ کڈ دیتا ہے، انہاں دس دیتے مسئلہ ای میں اساں ان کو اپنے ہوتے لازم کیتے سب کو شریعت ایو دے کہ تساں انہاں دی گل منو۔ سبحان اللہ، سمجھ آندی پئی؟ اس واسطے امام غزالی علیہ رحمہ نے تقلید دی جڑی تعریف کی تھی، التقلید ہوا قبول قول بلا حجت، کہہ دا قول بغیر دلیل دے او کو من گننا، او کو کیا آدھن تقلید آدھن۔ مسلم الثبوت دے اندر جڑی تقلید دی تعریف کی تھی کہ التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت، کہہ دے قول دے اوتے عمل کرنا بغیر کسی دلیل معلوم کیتے۔ اون کو پوچھا کہ دے دلیل کیڑی ہے، کتوں مسئلہ کا بیان کیتے نہ کتوں استنباط کیتے، کتوں تخریج کیتے، سارے واسطے ضروری بھی کہانی، سارے واسطے وہ سارا جڑا امام ہے جے کو اسا اپنے شرعی محقق مان کیتے وہ سارے واسطے حجت۔ حجت کا مطلب سمجھے دے دلیل ہے، حجت کا پتہ ہوگا نا، حجت اب تک کیونکہ سارے بچے نوجوان بیٹھے انہاں پتہ ہو حجت کا معنی دلیل ہے۔ میں سارے معاشرے دے وچ آدم میرے واسطے کیڑی حجت ہے، یعنی کہ میرے واسطے کیڑی دلیل بندا پیا میں اون دی گل مان کے کم کراں، مطلب ہے کہ حجت کا مطلب کیا ہے، دلیل ہے۔
ایویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کرن کو تقلید نہ آکھسوں. گل سمجھ آ گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کو تقلید کیونکہ آپ دا قول آپ دا فعل دلیل ہے، خود دلیل ہے. جبکہ تقلید کی تعریف ہے کہ کہے دا قول بغیر دلیل دے من گنا، جبکہ خود دلیل ہے. سمجھ آگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا ہر قول اور فعل دلیل شرعی ہے. تقلید میں ہوتا ہے کہ دلیل شرعی کو نہ دیکھا جائے، تقلید دلیل شرعی کو نہیں دیکھنا پڑتا، جبکہ یہ اقوال افعال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خود دلیل ہے. لہذا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلائیں گے، آپ کے مقلد نہیں. سمجھ آ گئے؟ ہم آپ کے امتی کہلائیں گے، مقلد نہیں. اسی طرح صحابہ کرام ائمہ الدین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، نہ کہ مقلد. سمجھ آ رہی؟ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. ائمہ الدین جو ہمارے امام ہیں، امام اعظم اور امام شافعی اور امام مالک، باقی ائمہ جن کی آج کے دور کے اندر تقلید کی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ سب دے سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی نہ کہ مقلد. اسی طرح عالم کی اطاعت آج دے دور دے وچ کہ عالم کو مسئلہ ہی ذہنی سوال آتا ہے، مطلب ہے کہ اگر اسا عالم کو کوئی مسئلہ پوچھے سے اسا اون دی تقلید کرنے پائے کیا کوئی اسا اون کو کرے دلیل تو نہیں پوچھی یہ مسئلے دی کیا دلیل گال تو پوری آندی پئی، مطلب ہے کہ اسا ہر ایک جڑا مولوی دے پیچھے کھڑے ہوندا مقلد ہے. سمجھ آندی پئی اون دی وجہ سے نے پائے. اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کام کو اپنے لیے حجت نہیں جانتا، بلکہ یہ سمجھ کر ان کی بات مانتا ہے کہ یہ عالم آدمی ہے، کتاب سے دیکھ کر مسئلہ بتا رہا ہوگا. عالم آدمی ہے اور کتاب سے دیکھ کر جو پڑھا ہے، جو اس نے سمجھا ہے اور جو اس نے تعلیم حاصل کی ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوگا. سمجھ آئیے؟ اگر بعد پتہ لگ وجے کہ مسئلہ غلط ہے تو لوگ چھوڑے ہیں کدی نہیں چھوڑے دے. ان مطلب کیا کہ علماء دی تقلید نہیں، جڑے اج دے مربع علماء انہاں دی تقلید نہیں. انہاں کو مسئلہ صرف پوچھا ویندا ہے بھی ائمہ کرام نے اس مسئلے دے بارے کیا حکم فرمائے، وہ کتاب جو دیکھ کے گویا کہ دسیندا پائے. اگر پتہ لگ وجے کہ وہ غلط ہے کہ بات کیا ہے، لوگ اون دے کولوں اون دا رد بھی کرن دے، اون کو نفرت بھی کرن کہ مسئلہ بغیر تحقیق دے بیان کرے. تو پتہ ہے چلا کہ علماء دی تقلید نہیں. اج دے جڑے علماء ہیں زمانہ مربع دے جڑے علماء ہیں چاہے کتنا بھی بہت بڑے فائدہ عالم ہو ان دی تقلید نہیں. تقلید کے لیے محقق شرعی دی. اگر ائمہ کرام جو شرعی محقق ہے، جو شرعی محقق ہے، اگر وہ حدیث وچ دیکھ کے مسئلہ بیان کرن یا قرآن جو مسئلہ دیکھ کے بیان کرن یا بات اجماع دے وچ مسئلہ بیان کرن، کوئی مسئلہ بیان کر دے انہاں دی گال منی ویسی قبول کیتی ویسی. اگر نہ انہاں قرآن وچ لکھا ہے نہ حدیث وچ مسئلہ ہے نہ اجماع سی، انہاں نے اپنے عقل دے نال کہ مسئلے تے قیاس کر کے دسنے چاہے ایندا حکم اے ہے تو بات بھی انہاں دی گال منی ویسی. لیکن اج دے علماء اگر اپنی اٹکل دے نال کوئی مسئلہ دسے سن تو اون تے عمل جائز نہ ہو. یہ شرعی محقق ہیں، انہاں واسطے اجازت ہے کہ وہ قرآن وچ دسن، حدیث وچ دسن، اجماع وچ دسن یا اپنے قیاس دے نال دسن، انہاں واسطے شرعن اجازت.